اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام مومنین کرام السلام علیکم یا علی مدد۔ گلفام درباکر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 1472 کے ذریعے آپ سے محو گفتگو ہے۔ ابتدا میں وہی گزارش، چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب تک بات پہنچے، اور اپنی قیمتی تجاویز سے بھی مجھے آگاہ کریں۔ احباب، آج میں جس عظیم شہر کے بارے میں تعارفی گزارشات کرنا چاہتا ہوں مختصر سی، وہ ہے سجدہ گزاروں، عبادت گزاروں، توحید پرستوں، علی والوں کا شہر، شمع ولایت کے پروانوں کا شہر، شہر ولایت، میری مراد عظیم اور تاریخی شہر نجف اشرف، عراق کا بہت بڑا شہر۔ اور ایک اور شہر بہت مشہور و معروف، کوفہ شہر، اس کی پشت پہ واقع، یعنی پچھلی طرف واقع ہے یہ شہر نجف اشرف، بلندی پہ واقع ہے۔ اس وجہ سے سیلاب، پانی، بارش، اس قسم کی آفات سے یہ ہمیشہ سے محفوظ رہا ہے۔ نئے اور جف کے مرکب سے اس شہر کا نام وجود میں آیا، نجف۔ علامہ باقر مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ہے کہ ازل سے لے کر لمحہ موجود تک نجف وہ سرزمین ہے، اس شہر کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کبھی بھی غیر اللہ کا سجدہ نہیں ہوا، کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی گئی، بت پرستی یہاں نہیں ہوئی۔ ہمیشہ اللہ والوں کا، سجدہ گزاروں کا، عبادت گزاروں کا، توحید پرستوں کا یہ نگر رہا، یہ شہر رہا۔ اور ایک اور حیرت انگیز معلوماتی بات یہ آپ کو عرض کروں، علامہ باقر مجلسی فرماتے ہیں جب اللہ نے فرشتوں کو، حضرت آدم کو تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اسی سرزمین نجف پہ حضرت آدم کو وہ سجدہ ہوا تھا۔ صاحب شرافت کو شریف کہتے ہیں، اور جہاں شریف کی شرافت سجدے میں جا گرے وہاں سے اشرف شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے جتنے بڑے پیر ہیں، جتنے بڑے اولیاء ہیں، بزرگان خدا ہیں، سب کو ہمارا سلام ہے۔ کسی بھی ولی اللہ یا اللہ کے بندوں یا خاصان خدا کی کسی بھی تنقید اور تنقیس کرنے کے حق میں نہیں۔ بغداد شریف، اجمیر شریف، گولڑا شریف، پاک پتن شریف، حتیٰ کہ سیون بھی شریف، بڑے بڑے شریف، کائنات کے ہر پیر کا شہر شریف ہے، مگر میرے مولا علی کا نجف اشرف ہے۔ روضہ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاص شرف اور یہ حاصل ہے کہ اس قبے کے اندر، اس نور محل کے اندر، اس چھت کے نیچے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک، ایک طرف ابو البشر جناب آدم کی قبر ہے، اور ایک طرف ثانی آدم، پہلا صاحب شریعت نبی، کشتی والا نبی، جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے۔ یعنی دو عظیم پیغمبروں کے درمیان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے۔ عراق کا ایک بادشاہ ہو گزرا ہے، اسے نادر بادشاہ کہتے ہیں۔ نادر بادشاہ شکار کا شوقین تھا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے علماء سے، ذاکرین سے سنا ہے کہ قبر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مدت تک زمانے کی نگاہوں سے مخفی اور اوجھل رہی۔ اس کے سیاسی اور معاشرتی بہت سے اسباب ہیں جن پہ بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ صرف خانوادہ تطہیر اور چند محبین اور مخلصین کو امیر المومنین کی اصل قبر کا پتہ تھا۔ وہ گاہے بگاہے جا کے، تنہائی میں وہاں جا کے سلام کیا کرتے تھے اور زیارت کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین کی قبر زمانے کے سامنے آشکار ہونے کا واقعہ، اور مولا کا پہلا روضہ تعمیر کرنے کا واقعہ اس واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ نادر بادشاہ شکار کھیلتا ہوا اس سرزمین پہ آیا، اس صحرا میں آیا، تو اس نے ایک ہرن کو تیر مارا، ہرن زخمی ہو کر دوڑا، شکاری کتے اس نے پیچھے چھوڑے۔ اب کیا ہوا؟ وہ زخمی ہرن چلتا چلتا ایک بلند ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گیا، کتے دوڑ رہے تھے پیچھے، اور ایک خاص مقام اور فاصلے پہ جا کے کتے وہاں رک گئے، آگے قدم نہ بڑھائے کتوں نے۔ نادر بادشاہ کے نوکر سپاہیوں نے بہت کتوں کو مہمیز کیا، آگے دوڑایا، مگر کتے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھانے کو تیار نہ ہوئے۔ ٹھٹکا ذرا سا نادر بادشاہ، ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی خاص واقعہ ہے۔
بہت سے ارد گرد کی بستیوں سے بزرگ بوڑھے طلب کیے، صاحبان معرفت سے پوچھا، تو ڈرتے ڈرتے جان کی امان پا کے کچھ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ یہ جو بلند جگہ ہے یہ اس بلند اور عظیم ہستی کا محل ہے، آخری آرام گاہ ہے، جیسے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ نادر بادشاہ حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا، اور اس نے پہلی 4 دیواری وہاں تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ 4 دیواری تعمیر کرنے کے بعد امیر المومنین کی اس روضے اور قبر کا پہلا جو معمار تھا ہونے کا اعزاز بھی اس نے حاصل کیا۔ 4 دیواری تعمیر کرنے کے بعد نادر بادشاہ نے اس کے اوپر ایک قبہ، محل، ایک روضہ تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ معمار لگ گئے، مزدور لگ گئے، کچھ عرصہ گزرا، جب وزیروں مشیروں نے، معماروں نے آ کے اطلاع دی کہ امیر المومنین کا وہ حرم جو آپ نے کہا تھا، جتنا کہا تھا، وہ تعمیر ہو گیا، تو سلام کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے نادر بادشاہ وہاں پہنچا، تو کیا دیکھا؟ ایک آنکھوں سے نابینا اندھا ہے جو دروازے پہ بیٹھا ہے اور مانگ رہا ہے، یا الہی مجھے آنکھیں عطا کرے، یا الہی مجھے آنکھیں عطا کرے۔ یہ وسیع ود گئے، نادر بادشاہ اس کے قریب آیا، اس کہا کب سے یہاں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ جب سے امیر المومن کی قبر کا یہاں شہرہ ہوا ہے اور تعمیر شروع ہوئی ہے تب سے یہاں بیٹھ کے میں مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، کافی سال ہو گئے اس کی تعمیر جاری ہے، میں یہاں سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، تم اتنی دیر سے بیٹھے ہو، تمہیں آنکھیں نہیں ملی؟ میں مولا کو سلام کر کے واپس آ جاؤں، اتنی سی دیر میں اگر تمہیں آنکھیں نہ ملی تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کے نادر بادشاہ اندر گیا۔ اب وہ سائل، وہ اندھا، وہ بھکاری، مولا کا محب، زاروں قطار بلند آواز سے رونا شروع، مولا میں مدت سے آنکھیں مانگ رہا تھا، اب مجھے آنکھیں عطا کر دیں، اب تو میری زندگی پر بن گئی ہے، جان کے لالے پڑ گئے ہیں، بادشاہ ہو تو بندہ قتل کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی نہ کسی بہانے، نادر بادشاہ میرے قتل کا ارادہ کر گیا ہے، مجھے الٹیمیٹم دے گیا ہے، مجھے وارننگ دے گیا ہے۔ بس گڑ گڑا کے دعا کی، باب قبولیت سے دعا ٹکرائی، نادر بادشاہ سلام کر کے واپس آیا تو وہ سائل، وہ نابینا، بینا ہو چکا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ نادر بادشاہ اس کے قریب آیا اور مسکرا کہا ہاں آنکھیں مل گئیں؟ اس نے کہا ہاں مل گئی۔ نادر بادشاہ نے بہت خوبصورت تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، تمہیں مانگنا نہیں آتا یا علی کو دینا نہیں آتا؟ السلام علیکم یا علی۔